اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ پروردگار عالم ہم سب کو محبت اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام اور ان کی ولا عنایت فرمائے، اور پروردگار عالم ہمیں ان کی اتباع اور ان کی پیروی اور ان کی نصرت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اور پروردگار عالم کے بارگاہ میں دعا ہے کہ اسماء اعظام میں ہمیں حضرت مظلوم کربلا سید الشہداء امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے سوگواروں میں، ان کے بکائین میں، ان کے لیے اہل گریہ اور اہل ماتم اور اہل جزا اور اہل بے قراری میں اور اہل بے چینی میں شامل فرمائے۔ اور پروردگار عالم ہمارے قلیل گریوں کو اور کم ترین آنسوؤں کو قبول فرمائے، اور اسے ہمارے لیے اور ہمارے اولاد کے لیے اور ہمارے اموات کے لیے سبب نجات دنیا و آخرت میں قرار دے۔ پروردگار عالم ہمارے اور آپ کے اموات کی بہت مغفرت کرے، ہماری گناہوں کے اور ہمارے بچوں کے گناہوں کی مغفرت کرے، اور شفاعت آل محمد علیہ السلام، شفاعت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اور شفاعت امام حسین علیہ السلام ہمارے اموات کے نصیب، ہمارے نصیب اور ہمارے بچوں کے نصیب فرمائے، اور ہمیں تا روز قیامت اہل بیت علیہم السلام کے صراط حق پر امام حسین علیہ السلام کی محبت اور ولا اور طاعت کی نہج پر دائم و قائم رکھے۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا محمود بحق محمد و یا عالی بحق علی و یا فاطر السماوات والارضین بحق فاطمة الزہرا و یا محسن بحق الحسن و یا قدیم الاحسان بحق الحسین، نسألک و نقسمک صل علی محمد و آل محمد وعجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم الشریف۔ میرے محترم ناظرین، میں چاہتا ہوں آج آپ کے لیے کچھ اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کی نصرت اور ان کی مودت کے متعلق آپ کی خدمت میں کچھ عرض عرائض پیش کروں، اور پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی حضرت امام حسین سید الشہداء صلوات اللہ علیہ کی بارگاہ اقدس میں ان کے لیے گریہ کرنا، ماتم کرنا، زاری کرنا، اس کی فضیلت کچھ آپ کی خدمت میں بیان کیا جائے۔ میرے محترم ناظرین، یہ کتاب ہے تفسیر امام علیہ السلام، چاپ مؤسسہ امام المہدی علیہ السلام۔ یہاں پر اس کتاب میں صفحہ نمبر 42 میں اللہ تعالیٰ کا ایک فرمان ہے جو جبرائیل علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کا حدیث قدسی ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے جبرائیل کو اس طرح ارشاد فرمایا ہے، ملاحظہ فرمائیے، قال اللہ تعالی، ہمارے آقا ہمارے سید حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح ارشاد فرمایا جناب جبرائیل کو، وقال عن جبرائیل عن اللہ تعالی قال اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ فاسألونی الہدی اہدکم۔ اے میرے بندو، تم سب گمراہ سوائے اس کے جس کی میں نے ہدایت دی۔ تو ہدایت یہ اس فقرے کے ذیل میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر ہے، تو مجھ سے ہدایت مانگو، میں آپ کو ہدایت کروں گا۔ وَكُلُّكُمْ فَقِيرٌ إِلَّا مَنْ أَغْنَيْتُهُ فَاسْأَلُونِي الْغِنَىٰ أَرْزُقُكُمْ۔ تم سب فقیر ہو، محتاج ہو، سوائے اس کو جس کو میں بے نیاز کروں، تو مجھ سے غنا مانگو، مجھ سے بے نیازی مانگو تاکہ میں تجھے رزق دے دوں۔ وَكُلُّكُمْ مُذْنِبٌ إِلَّا مَنْ غَفَرْتُ فَاسْأَلُونِي الْمَغْفِرَةَ أَغْفِرْ لَكُمْ۔ فرمایا کہ تم سب گناہگار ہو سوائے اس کے کہ جس کی میں مغفرت کروں، تو تم مجھ سے طلب مغفرت کرو تاکہ میں تمہاری بخشش کروں۔ وَمَنْ عَلِمَ أَنِّي ذُو قُدْرَةٍ عَلَى الْمَغْفِرَةِ فَاسْتَغْفَرَنِي بِقُدْرَتِي غَفَرْتُ لَهُ وَلَا أُبَالِي۔ جس شخص کا یہ ایمان ہو کہ اللہ تعالیٰ صاحب قدرت ہے، اللہ تعالیٰ قادر علی کل شیء ہے، اور مجھ سے مغفرت طلب کرے
کہ اللہ تو میرے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، بس تو معاف کر دے، تو میں اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں، اور مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے اور مجھے کسی چیز کا خوف نہیں ہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَحَيَّكُمْ وَمَيِّتَكُمْ وَرَتَبَكُمْ وَيَابِسَكُمْ، اگر آپ سب لوگ، آپ اولین آخرین جمع ہو جائیں، زندہ مردہ سب جمع ہو جائیں، تر و خشک سب جمع ہو جائیں، اجتمعوا على انقاء قلب عبد من عبادی لم يزيدوا في ملکی جناح بعوضہ، اولین و آخرین جمع ہو جائیں، تر و خشک جمع ہو جائیں، زندہ و مردہ سب جمع ہو جائیں، تاکہ ایک بندے کو یہ مومن کر دیں، اس کو مومن کرنے میں کامیاب ہو بھی جائیں تو میری بادشاہت میں ایک ذرہ برابر، مچھر کے بال کے برابر، مچھر کے پر کے برابر بھی کوئی مجھے میری عزت میں، میری بادشاہت میں، میری عظمت میں اضافہ نہیں کریں گے۔ وَلَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَحَيَّكُمْ وَمَيِّتَكُمْ وَرَتَبَكُمْ وَيَابِسَكُمْ اجْتَمَعُوا عَلَى إِشْقَاءِ قَلْبِ عَبْدٍ مِّنْ عِبَادِي لَمْ يَنْقُصُوا مِنْ مُلْكِي جَنَاحَ بَعُوضَةٍ، اور اگر آپ سب لوگ جمع ہو جاؤ، اول و آخر، زندہ و مردہ، رطب و یابس، تر و خشک، تاکہ ایک بندے کے قلب کو، ایک بندے کے دل کو تم پلید کر دو، تو اس سے میری بادشاہت میں، میری عزت میں، میری طاقت میں، میری عظمت میں، میرے جلال و کبریا میں مچھر کے پر کے برابر بھی کمی نہیں آئے گی، نقصان نہیں ہوگا۔ وَلَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَحَيَّكُمْ وَمَيِّتَكُمْ وَرَتْبَكُمْ وَيَابِسَكُمْ اجْتَمَعُوا فَتَمَنَّى كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ مَا بَلَغَتْ مِنْ أُمْنِيَتِهِ فَأَعْطَيْتُهُ لَمْ يَتَبَيَّنْ ذَلِكَ فِي مُلْكِي، اگر آپ سب جمع ہو جائیں، اولین و آخرین، مردہ، زندہ، تر و خشک، اور جو ان کے دل میں حاجت ہو مجھ سے طلب کریں، جو ان کا آرزو ہے، جو ان کا دلی ارمان ہے، جو ان سب کا وش ہے، مجھ سے طلب کریں، مجھ سے مانگیں، اور میں ان کو عطا کروں، میرے ملک میں ذرہ برابر بھی، میری بادشاہت میں سر سوزن بھی، سوئی کے نوک کے برابر بھی میرے بادشاہت میں کوئی کمی نہیں آئی۔ كما لو أن أحدكم مل على شفير البحر فغمس فيه إبرة ثم انتزعها، جیسے کہ آپ میں سے کوئی شخص ساحل سمندر پہ چلے اور ساحل سمندر میں اس کے ہاتھ میں ایک سوئی ہو، اس سوئی کو سمندر کے پانی میں ڈبو کے نکال دے، اب اس سمندر میں کتنی کمی آئی ہے؟ کوئی کمی نہیں آئی۔ اسی طرح اگر پوری تمام مخلوقات اللہ سے اپنی حاجت مانگے، اپنی وش مانگے، جو ان کے دل میں کرتا ہے مانگ لے، اور اللہ ان کو عطا کرے، تو اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں کوئی کمی نہیں آئی۔ وَذَلِكَ بِأَنِّي جَوَادٌ، وہ اس لیے ہے کہ میں عطا کرنے والا ہوں، ماجد، صاحب عظمت ہوں، واجد، صاحب خلقت ہوں، خلق کرنے والا ہوں، عطائی کلام، میرا جو عطا ہے وہ صرف ایک کلام ہے، اذا قلت له کن فیکون، وعذابی کلام، میرا عطا بھی کلام ہے، میرا عذاب بھی کلام ہے، میں کسی کو عذاب کرتا ہوں تو جہنم کو وہ فرماتا ہوں کہ اس کو پکڑ لو، ٹھیک ہے نا۔ فَإِذَا أَرَدْتُ شَيْئًا فَإِنَّمَا أَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، جو بھی چیز میرا ارادہ تو میں صرف اس کو کہتا ہوں کہ ہو تو ہو جاتا ہے، تو میں اس کو کہتا ہوں کن فیکون۔ یا عبادی اعملوا افضل الطاعات واعظمها لأسامحكم وإن قصرتم فيما سواها، اے میرے بندو، سب سے جو اہم عبادت ہے، سب سے جو اہم طاعت ہے، اس پہ عمل کرو، اس کو بجا لاؤ، بقیہ امور میں اگر تم سے کمی ہو گئی، تم سے کوتاہی ہو گئی، میں معاف کر دوں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ سب سے جو بڑی عبادت ہے اس پہ عمل کرو، سب سے افضل جو طاعت ہے اس پہ عمل کرو، باقی میں اگر آپ سے کوتاہی ہوگی تو میں معاف کروں گا۔ وَأُتْرُكُوا أَعْظَمَ الْمَعَاصِي وَأَقْبَحَهَا لِأَلَّا أُنَاقِشَكُمْ فِي رُكُوبِ مَا عَدَاهَا، اور سب سے جو قبیح ترین، سب سے جو مبغوض ترین گناہ ہے اس کو چھوڑ دو، تاکہ میں بقیہ تمہارے بقیہ گناہوں اور خطاؤں پہ تمہیں پکڑ نہ دوں اور تمہاری گرفت نہ کروں۔ ان اعظم الطاعات کیا ہے، افضل الطاعات کیا ہے، اور اقبح المعصیات، سب سے مغبوض گناہ، سب سے قبیح ترین گناہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اعظم الطاعات توحیدی، سب سے عظیم ترین طاعت میری توحید ہے، میری یگانگی ہے، وتصدیق نبی، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق،
ان میں کسی طرح کی ترک کرنے کی گنجائش نہیں ہے. والتسلیم لمن نصبه بعدہ، اور تسلیم ہو جانا. تسلیم کس کو بولتے ہیں؟ بالکل سبمٹ ہو جانا. سبمٹ ہو جانا کس طرح؟ یعنی جان و دل سے آپ بالکل غلام بن جانا، اس کو بولتے ہیں تسلیم. اللہ کی توحید، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق اور تسلیم. تسلیم کس کے لیے؟ تسلیم اس کے لیے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصب کیا ہے اپنے بعد کے لیے. وہ کون ہے؟ وہ ہوا سیدنا و مولانا اسد اللہ الغالب مطلوب کل طالب علی بن ابی طالب علیہ السلام. وہ ہمارے آقا، ہمارے سرور امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام. اور صرف وہ یہ ان کے لیے نہیں، وہ تسلیم، یہ واو جو ہے عطف ہے، والتسلیم لمن، والتسلیم للائمۃ الطاہرین من نسلہ صلوات اللہ علیہ. اور امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل سے جو ائمہ طاہرین علیہم السلام ہیں ان کے لیے تسلیم ہو جانا. ٹھیک ہے نا؟ تو اگر ان میں آپ نے طاعت کیا، توحید میں، تصدیق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، اور تسلیم کس کے لیے؟ وصیہ بلا فصل کے لیے اور بقیہ اوصیاء علیہم الصلوۃ والسلام کے لیے. تو بقیہ امور میں اگر آپ سے تقصیر کوتاہی ہوگی تو میں معاف کروں گا. پھر فرمایا ابھی بہترین گناہ کیا ہے کہ اگر وہ بچا لاؤ تو بقیہ گناہوں کا بھی حساب ہوگا. وَإِنَّ أَعْظَمَ الْمَعَاصِي وَأَقْبَحَهَا عِنْدِي الْكُفْرُ بِي وَبِنَبِي. سب سے عظیم ترین، سب سے عظیم ترین اور سب سے قبیح ترین گناہ یہ ہے میرے نزدیک کہ مجھ پہ کافر ہو جاؤ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کافر ہو جاؤ. وَمُنَابَذَةَ وَلِيِّ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ بعد علی ابن ابی طالب علیہ السلام وأولیائہ بعد. اور دشمنی کرنا، مخالفت کرنا. بہترین گناہ توحید، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کفر کرنا، ان کا انکار کرنا اور مخالفت کرنا، انکار کرنا. کس کا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولی. وہ کون ہے؟ علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اور ان کے بعد جو اولیاء ائمہ طاہرین علیہ السلام. یہ قبیح ترین. اگر یہ قبیح ترین گناہ بجا نہ لاؤ تو میں بقیہ گناہوں میں بھی تم سے زیادہ نقاش نہیں کروں گا، زیادہ گرفت نہیں کروں گا. فَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَكُونُوا عِنْدِي فِي الْمَنظَرِ الْأَعْلَى وَالشَّرَفِ الْأَشْرَفِ، اگر تم چاہتے ہو کہ بلند ترین مقام پہ جہاں پہ میرے نظر رحمت ہے، بلند ترین مقام جہاں پہ میری رحمتوں کی بارش ہے، میری نعمتوں کی بارش ہے، میرے مغفرتوں کی بارش ہے، جہاں پہ ہر قسم کی نعمت ہی نعمت، مغفرت ہی مغفرت، اور میری رضا ہی رضا ہے. والشرف الاشرف، اور اگر چاہتے ہو کہ سب سے بڑے شرف میں، جو ہر شرف سے، ہر مجد سے، ہر فخر سے وہ بالا تر ہے، ہر عزت سے وہ بالا تر ہے، اس میں آپ اس کو آپ پالو. فلا يكونن احد من عبادي آثر عندكم من محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبعده من اخیہ علی علیہ السلام وبعدهما من ابنائهما. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر تم چاہتے ہو، اے مسلمانوں، اے بندوں، اے انسان، اے بشر، اے جن، اگر چاہتے ہو کہ میرے اس محل پہ آ جاؤ، منظر اعلیٰ پر، جہاں پر رحمت ہی رحمت اور رضا ہی رضا ہے، اور وہاں پہ اس شرف سے بالا تر کوئی شرف نہیں ہے، اس فخر سے بالا تر کوئی فخر نہیں ہے، اس عزت سے، اس مجد سے بالا تر کوئی عزت و مجد نہیں ہے، تو یہ ہو جائے کہ تمہارے دل میں کوئی بھی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور ان کے اوصیاء علیہم الصلوۃ والسلام سے زیادہ عظیم تر نہ ہو، زیادہ پیارا نہ ہو، زیادہ محبوب نہ ہو. اگر چاہتے ہو کہ تم اس مقام پر پہنچ جاؤ تو اس کا طریقہ کار ہے، اس کا فارمولہ ہے کہ کوئی شخص آپ کے نزدیک، آپ کی آنکھوں میں، آپ کے دل میں، آپ کے عقیدے میں، آپ کے ضمیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام سے اور ائمہ طاہرین علیہ السلام سے عظیم تر نہ ہو، بزرگ تر نہ ہو، محبوب تر نہ ہو. وبعدهما من ابنائهما القائمین بامور عباد بعدہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اور امیر المؤمنین علیہ السلام کے بعد ان کے فرزند دان معصومین جو دین کے وہ قیم ہیں، میرے بندوں کے قائم ہیں.
فمن كانت تلك عقیدته جعلته من اشرف ملوک جنان. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جس کا یہ عقیدہ ہو تو میں اس کو نہ صرف جنت جاؤں گا، جنت کے بامجد ترین، جنت کے سب سے پاورفل ترین بادشاہوں میں سے اس کو بناؤں گا. سبحان اللہ. جس کا یہ عقیدہ ہو نہ صرف اس کو جنت لے کے جاؤں گا بلکہ جنت میں اس کو جنت کے پاس اشرف ملوک، ملوک کس کو بولتے ہیں؟ بادشاہ کو بولتے ہیں. من اشراف ملوک جنان. جنت میں جو کے باشندے ہیں وہ سب بادشاہ ہیں، لیکن وہاں پہ جو سب سے پاورفل ہیں، سب سے زیادہ تاجدار ہیں، ان میں سے ان کو بناؤں گا. وَاعْلَمُوا أَنَّ أَبْغَضَ الْخَلْقِ إِلَيَّ مَنْ تَمَثَّلَ بِي وَادَّعَى رُبُوبِيَّةً. میرے بندو سن لو کہ سب سے مبغوض ترین، سب سے میرا دشمن ترین، سب سے جو میرے نزدیک سب سے مردود ترین میرے بندے ہیں وہ کون؟ جو من تمثل بھی، جو مجھے اپنا جیسا سمجھتا ہے، جو اللہ کو اپنا جیسا سمجھتا ہے، اپنے آپ کو اللہ جیسا سمجھتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کی مثل سمجھتا ہے. وادعا ربوبیتی، اور رب ہونے کا، پروردگار ہونے کا ادعا کرتا. وَأَبْغَضَهُمْ إِلَيَّ بَعْدَهُ مَنْ تَمَثَّلَ بِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ وَنَازَعَهُ نُبُوَّتَهُ وَادَّعَى. اور اس کے بعد میرے نزدیک سب سے مبغوض ترین، میرا سب سے مردود ترین دشمن وہ ہے جو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی مخالفت کرے اور کہہ دے کہ میں ان کی طرح میں بھی رسول ہوں، میں ان کی طرح میں بھی لیڈر ہوں. وَأَبْغَضَهُمْ إِلَيَّ بَعْدَهُ مَنْ تَمَثَّلَ بِوَصِيِّ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ وَنَازَعَهُ مَعَ حَلَّهُ وَشَرَفَهُ وَادَّعَاهُمَا. اور اس کے بعد کون ہے؟ اس کے بعد سب سے مبغوض ترین، سب سے میرا مردود ترین دشمن وہ ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصی حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کی طرح اپنے آپ کو سمجھے، کہنا میں بھی انہی جیسا ہوں، اور میں اور ان کی مقامات کو اور ان کی منزلت کو اور ان کی امیر المؤمنین علیہ السلام کی شرف اور عزت کا جو مقام ہے وہ اس کا بھی ادعا کرے کہ میں بھی انہی جیسا. وَأَبْغَضَهُمْ إِلَيَّ بَعْدَ هَؤُلَاءِ الْمُدَّعِينَ لِمَا هُمْ بِهِ لِسَخَطِي مُتَعَرِّضُونَ مَنْ كَانَ لَهُمْ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الْمُعَاوِنِينَ. اور اس کے بعد سب سے زیادہ میرے نزدیک مردود ترین شخص کون ہے؟ مردود ترین اور مبغوض ترین بندے وہ ہیں جو ان بندوں کی معاونت کریں، ان بندوں کی نصرت کریں، ان کی باتوں کی تصدیق کریں، ان کا سپورٹ کریں. کون لوگ؟ وہی لوگ جو کہتے ہیں ہم اللہ جیسے ہیں، وہی لوگ جیسے جو کہتے ہیں ہم اللہ نہیں ہے لیکن کہتے ہیں ہم نبی جیسا صلی اللہ علیہ وسلم جیسے، یا وہی لوگ جو نہیں کہتے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ ہم بھی امام ہیں، امیر المؤمنین علیہ السلام کی طرح، امام حسن علیہ السلام کی طرح، امام حسین علیہ السلام کی طرح. جو ان کی سپورٹ کرے اس طبقے کے بعد، وہی جو ان کے سپورٹرز ہیں وہ میرے نزدیک سب سے مبغوض ہیں. وَأَبْغَضَ الْخَلْقِ بَعْدَ هَؤُلَاءِ مَنْ كَانَ بِفِعْلِهِمْ مِنَ الرَّاضِينَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنَ الْمُعَاوِنِينَ. اور اس طبقے کے بعد میرے نزدیک جو سب سے زیادہ مبغوض ہے، جو سب سے زیادہ میرا مردود بندہ ہے ان طبقات کے بعد وہ ہیں جو ان کی سپورٹ تو نہیں کرتے لیکن ان کے فعل و قول پہ راضی ہیں، ان کے فعل و قول پہ راضی ہیں، وہ میرے نزدیک سب سے مبغوض ہیں. وَكَذَلِكَ أَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَيَّ الْقَوَّامُونَ بِحَقِّ. میرے نزدیک جو میرے سب سے زیادہ محبوب ہیں وہ میرے حجج ہیں، جو میرے بندوں کی ہدایت کرتے ہیں. وَأَفْضَلُهُمْ لَدَيَّ. میرے حجج میں میں نے جو ہادی بھیجا ہے دنیا میں ان سب میں سے زیادہ میرے نزدیک جو افضل ہے، وہ سب سے نزدیک جو میرے پاس اکرم ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید الورا، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجج الہی میں. اور اللہ کی جانب سے جو ہادی آئے ہیں، انبیاء آئے ہیں، اوصیاء آئے ہیں، ان سب میں افضل کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے بعد وَأَكْرَمُهُمْ وَأَفْضَلُهُمْ بَعْدَهُ أَخُوهُ الْمُصْطَفَى اخو المصطفیٰ علی المرتضیٰ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے میرے نزدیک جو افضل ہے، جو اکرم ہے، جو میرے نزدیک اس کا مقام سب سے بلند ہے، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بھائی اور ان کے وصی
حضرت علی مرتضی علیہ الصلاۃ والسلام، ثم من بعده من القوامین بالقسط من ائمة الحق، اور ان کے بعد ائمہ طاہرین علیہ السلام، حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امیر المؤمنین علیہ السلام، اور ان کے بعد ائمہ اطہار علیہ السلام. اچھا، اور ان کے بعد وافضل الناس بعدهم من اعانهم على حقهم، اور ان کے بعد کون سب سے افضل ہے؟ وہ افضل ہیں جن کے وہ لوگ جو ائمہ طاہرین امیر المؤمنین رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ معاونت کرتے ہیں، ان کی نصرت کرتے ہیں، ان کے لیے اپنی مال فدا کرتے ہیں، جان فدا کرتے ہیں، ان کی نصرت کرتے ہیں، زبان سے، مال سے، پیسوں سے، اپنے ہاتھ پیر سے، اپنی زندگی سے ان کی نصرت کرتے ہیں. وَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَيْهِمْ إِلَيَّ بَعْدَهُمْ مَنْ أَحَبَّهُمْ، اور انصار کے بعد، نصرت کرنے والوں کے بعد، وفا کرنے والوں کے بعد، معاونت کرنے کے والوں کے بعد کون سب سے زیادہ محبوب ہے؟ جو اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، نصرت نہیں کرتے، محبت کرتے ہیں. وَأَبْغَضَ أَعْدَاءَهُمْ، اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، ان کے دشمنوں سے دشمنی کرتے ہیں. وَإِن لَّمْ يُمْكِنْهُمْ مُعَاوَنَتُهُ، وہ معاونت نہیں کرتے لیکن محبت کرتے ہیں، وہ ان سے بہتر سب سے افضل ہے ان کے بعد. اچھا، محترم ناظرین، یہ کتاب ہے الاصول من الکافی، جلد نمبر 1، چاپ دارالکتب الاسلامیہ. یہاں پہ ملاحظہ فرمائی، یہاں پر ایک باب ہے کتاب الحجہ میں، باب ما فرض اللہ عز وجل ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من الکون مع الائمۃ علیہم السلام. اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ پہ واجب کیا ہے کہ آپ اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ رہیں، ان کی نصرت کریں، ان کی اتباع کریں. اس میں حدیث نمبر 4 ملاحظہ فرمائیے. ہمارے آقا، ہمارے مولا حضرت امام باقر علوم الرحمن محمد بن علی ابو جعفر علیہ السلام سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان اللہ تبارک و تعالی یقول استکمال حجتی علی الاشقیاء من امتک من ترک ولایت علی علیہ السلام ووالا اعداءه وانکر فضله وفضل الاوصیاء من بعده. اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تیرے امت میں اشقیاء ہوں گے، جہنمی ہوں گے، تیرے امت میں منافق ہوں گے، تیرے امت میں وہ ہوں گے جو جہنم کے ایندھن ہیں. ان پہ میری حجت کیسے تمام ہوتی ہے؟ وہ کیوں میرے شقی بنتے ہیں؟ شقی بننے کا ان کا کیا طریقہ کار ہے، کیا فارمولہ ہے؟ استکمال حجتی علی الاشقیاء من امت، تیرے امت کے جو اشقیاء ہیں ان پر میرے حجت اس طرح تمام ہوتا ہے، اس طرح سے وہ میرے جہنم کے مستحق بن جاتے ہیں، جہنم ان کے لیے واجب ہو جاتا ہے، میرا غضب ان پہ واجب ہو جاتا ہے. من ترک ولایت علی علیہ السلام ووالا اعداء، وہ یہ ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کی امامت، ان کی محبت کو، ان کی حق اطاعت کو ترک کرتے ہیں، اور کیا بولتے ہیں؟ امیر المؤمنین علیہ السلام کے ظالمین کو، امیر المؤمنین علیہ السلام کے دشمنوں کو کہتے ہیں یہ ہمارے امام، یہ ہمارے لیڈر. وَأَنْكَرَ فَضْلَهُ، اور امیر المؤمنین علیہ السلام کی افضلیت کا انکار کرتے ہیں. وَفَضْلَ الْأَوْصِيَاءِ مِنْ بَعْدِهِ، اور وہ اوصیاء طاہرین علیہم السلام کے افضلیت کا انکار کرتے ہیں. فَإِنَّ فَضْلَهُمْ فَضْلَكَ، وتحقیق حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ بلا شک و بلا شبہ، کیونکہ بلا شک و بلا شبہ تیری فضیلت اہل بیت طاہرین علیہ السلام کی فضیلت، تیرا جو علم ہے وہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کے علم ہے، تیری جو عصمت ہے وہ ان کی عصمت ہے، تیری جو عظمت ہے وہ ان کی عظمت ہے، تیرا جو قرب ہے وہ ائمہ اطہار علیہ السلام کے قرب ہے. وَطَاعَتَكَ طَاعَتُهُمْ، تیری طاعت ان کی طاعت ہے. وَحَقَّكَ حَقُّهُمْ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تیرا حق جو امت پہ ہے وہی حقوق ائمہ ابرار علیہ السلام کی ہے. وَمَعْصِيَتَكَ مَعْصِيَتُهُمْ، اور جو تیری معصیت کرے اس نے ائمہ طاہرین علیہ السلام کی معصیت کی، اور جو ائمہ طاہرین علیہ السلام کی معصیت کرے، مخالفت کرے، اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت کی ہے اور مخالفت کی ہے. وَهُمُ الْأَئِمَّةُ الْهُدَاةُ مِنْ بَعْدِهِ،
ائمہ طاہرین علیہم السلام تیرے بعد وہ اس امت کے ہادی ہیں، اس امت کے پیشوا ہیں، اس امت کی لیڈر ہیں۔ جرا فیہم روحک وروحک ما جرا فیہم من ربک، تیرا جو مقدس روح ہے، تیری جو مقدس نور ہے، وہ اہل بیت طاہرین علیہم السلام میں جاری ہے، اور تجھ میں وہ جو نور جاری ہے وہ رب کی جانب سے جاری ہے۔ تجھ میں جو قداست ہے، تجھ میں جو برکت ہے، تجھ میں جو نور ہے، وہ رب کی جانب سے، اور وہی نور، وہی قداست، وہی برکت، وہی روح اہل بیت طاہرین علیہم السلام میں۔ وہم عطرتک من طینتک، اہل بیت اطہار علیہم السلام، ائمہ ابرار علیہم السلام، ہمارے آقا، ہمارے سید امام حسین علیہ السلام، حضرت امام حجت، امام عصر، امام الزمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، یہ تیری عطرت ہیں، یہ تیرے اوصیاء ہیں، یہ تیری جس مٹی سے میں نے تجھے بنایا ہے، جس نور سے میں نے تجھے بنایا، اسی سے ان کو بنایا۔ وَلَحْمُكَ وَدَمُكَ، وہ تیرے خون ہے، وہ تیرے گوشت ہے۔ وَقَدْ أَجْرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِمْ سُنَّتَكَ وَسُنَّةَ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلَكَ، اللہ تعالیٰ نے تجھ میں اور ان میں تیری سنت اور انبیاء علیہ السلام کے سنن جاری کی۔ جتنے فضائل تجھے دیے ہیں، انبیاء علیہ السلام کو دیے، وہ سب میں نے اوصیاء طاہرین علیہ السلام کو دیے۔ معجزات، کرامات، قرب الہی، علم، عصمت، جو سب انبیاء کو ملے ہیں وہ ائمہ ابرار علیہ السلام کو ملے۔ وہم خزانی علی علمی من بعد، وہ ہیں میرے علم کے خزانے دار، وہ ہیں میرے علم کے محافظ، وہ ہیں میرے اسرار کے محافظ تیرے بعد۔ حق علی لقد اصطفیتہم وانتجبتہم واخلصتہم وارتضیتہم، یہ میرا دین ہی یہی ہے، عدل یہی ہے، انصاف یہی ہے، حق ہی یہی ہے کہ میں نے کیا کیا، میں نے ان کو چنا ہے، میں نے ان کو برگزیدہ بنایا، اور میں نے ان کو عظمت دی ہے، اور میں نے ان کو اپنے لیے خالص بنایا، پاک بنایا، اور میں ان سے راضی ہوں، میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ وَنَجَا مَنْ أَحَبَّهُمْ وَوَالَاهُمْ، اور نجات کا طریقہ کار یہ ہے، اللہ کی غضب سے بچنے کا طریقہ کار یہ ہے، اللہ کی غضب سے دنیا و آخرت میں بچنے کا طریقہ کار یہ ہے، اللہ کی رضا کا طریقہ یہ ہے عزیزوں۔ اللہ تعالیٰ نے متواتر قدسی احادیث میں یہ ہے کہ محبت، ولا، نصرت، وفا کن سے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، امیر المؤمنین علیہ السلام سے، حضرت زہراء اطہر سلام اللہ علیہ سے، ہمارے آقا حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام سے، اور شہید کربلا مظلوم بے کفن امام حسین علیہ السلام سے، اور ان کے نسل سے جو 9 معصوم امام سلام اللہ علیہ ان سے، یہ ہے۔ ونجا، نجات وہی پائے گا، نجات مخصوص ہے اس کے لیے جو ان سے محبت کرے، ووالاہ، اور ان کو اپنا مولا، اپنا آقا سمجھے، اہل بیت طاہرین علیہم السلام کو اپنا مالک سمجھے، امام حسین علیہ السلام کو اپنا مالک، اپنا آقا، اپنا سید، اپنا صاحب اختیار سمجھے، ان سے دل و جان سے محبت کرے، باپ سے بھی زیادہ ان سے محبت، بچوں سے بھی زیادہ ان سے محبت، اہل خانہ سے بھی زیادہ ان سے محبت، کن سے محبت؟ امام حسین علیہ السلام سے، امام حسن علیہ السلام سے۔ وسلم لفضلہم، اور اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے فضائل، ان کے مناقب، ان کی عظمت، کہ وہ اللہ کے حجج ہیں، اور ان کی فضیلت ہماری سمجھ سے باہر، اس بات کے سامنے بالکل تسلیم ہو جائے، دل سے مان لے، قلب سے مان لے، اس کے دل میں کسی قسم کے اس میں جھجک نہ ہو، شک نہ ہو، انکار نہ ہو، یہ شخص نجات پاتا ہے۔ وَلَقَدْ أَتَانِي جِبْرَئِيلُ بِأَسْمَائِهِمْ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل میرے پاس نام لے کے آیا ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ جو امام حسین علیہ السلام کے بعد میرے وصی ہوں گے، وہ اسماء، معاف کیجیے گا، جبرائیل نام لے کے آئے، جو ہمارے محب ہیں، جو ہمارے شیعہ، ان کے نام ہمارے پاس موجود ہیں، ان کے نام موجود ہیں، ان کے والدین کے نام موجود ہیں، اور جو ان کے محب ہیں ان کے نام موجود ہیں، والمسلمین لفضلہ، اچھا، اور جو ان کے فضائل کو اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے فضائل کو مانتا ہے، ان کے نام موجود ہیں۔ محترم ناظرین، یہ کتاب کفایت الاثر فی النص علی الائمۃ الاثنی عشر علیہم الصلاۃ والسلام
چاپ انتشارات بیدار قم میں یہ کتاب چھپی ہے، اور یہ ان کے مصنف ہیں علی بن محمد بن علی الخزار القمی. یہ شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ سے بھی پہلے یہ مصنف ہیں، محدث. یہاں پر ایک حدیث ہے کہ عبداللہ ابن عباس سے، عبداللہ ابن عباس کہتا ہے کہ یہودی تھا، وہ آیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اس یہودی کا نام تھا نعتل. اس نے کچھ سوالات کیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے توحید وغیرہ وغیرہ پر، پھر وہ مسلمان ہو گیا. ایک توحید پہ ایک دو صفحے اس کے سوال ہیں، پھر وہ مسلمان ہو جاتا ہے. پھر جب وہ تصدیق کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، وہ پوچھتا ہے صدقت یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، آپ سچ کہہ رہے ہیں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ ہماری کتب میں موجود ہیں جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں نا، یہ سب ہماری کتب میں موسیٰ بن عمران علیہ السلام نے یہی باتیں کی ہیں. تو اس نے کہا فاخبرنی عن وصیک من ہو، اس نے کہا، یہودی نے کہا کہ مجھے بتاؤ کہ آپ کے وصی کون ہے، آپ کے وصی کا نام کیا ہے. فما من نبی الا ولہ وصی، ہر نبی کا وصی ہوتا ہے، آپ کا وصی کون ہے. وَإِنَّ نَبِيَّنَا موسیٰ بن عمران أَوْصَى إِلَىٰ یوشع بن نون، ہمارے جو نبی تھے موسیٰ بن عمران علیہ السلام، اس نے یوشع بن نون کو اپنا وصی بنایا تھا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم ان وصی والخلیفۃ من بعد، میرا وصی اور میرا جانشین میرے بعد علی بن ابی طالب علیہ السلام، میرے بھائی، میرے عزیز، میرے نور چشم، میرے تاج سر، میرا نفس نفیس، امیر المؤمنین علی بن ابی طالب صلوات اللہ علیہ. وبعدہ، اور اس کے بعد سبتائے میرے دو نواسے ہیں، الحسن والحسین، میرے دو نواسے ہیں امام حسن علیہ السلام اور میرے نواسا امام حسین علیہ السلام. تتلوہ تسعۃ من صلب الحسین ائمۃ الابرار، امام حسین علیہ السلام کے بعد 9 امام آئیں گے، وہ سب کے سب امام حسین علیہ السلام کے اولاد سے ہوں گے، امام حسن علیہ السلام کے اولاد سے نہیں ہوں گے. تو یہودی نے کہا فسمہم لی، ان کے نام مجھے بتاؤ، کیونکہ یہودی جو تھا عالم تھے، یہ اہل کتاب کہلاتے تھے نا، تو انہوں نے ان کی کتابوں میں موجود تھے ائمہ طاہرین علیہ السلام کے نام. تو پوچھتا ہے کہ آپ کے 12 جانشینوں کے نام مجھے بتاؤ. تو کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مضى الحسین فابنہ علی، جب امام حسین علیہ السلام کی وفات ہو جائے، شہادت ہو جائے، تو ان کے بعد ان کا وصی ہے امام علی بن الحسین زین العابدین علیہ السلام. فاذا مضى فابنہ محمد، اور جب امام علی بن الحسین علیہ السلام دنیا سے چلے جائیں تو ان کے فرزند امام محمد باقر علوم الانبیاء علیہ السلام. فاذا مضى فابنہ جعفر، اور جب وہ دنیا سے چلے جائیں تو ان کے فرزند، ان کے نور دعائن حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام. فاذا مضى جعفر فابنہ موسیٰ، اور جب امام جعفر صادق علیہ السلام دنیا سے دار بقا کو جائے تو ان کے فرزند حضرت امام کاظم علیہ السلام. فاذا مضى موسیٰ سلام اللہ علیہ فابنہ علی، جب وہ دنیا سے چلے جائیں تو ان کے بعد ان کے فرزند حضرت علی ابن موسیٰ الرضا المرتضیٰ سلام اللہ. فاذا مضى علی فابنہ محمد، اور جب حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام دنیا سے چلے جائیں تو ان کے بعد ان کے فرزند محمد ابن علی الامام الجواد التقی سلام اللہ علیہ، وہ امام. فاذا مضى محمد فابنہ علی، اگر وہ دنیا سے، جب وہ دنیا سے چلے جائیں تو ان کے بعد ان کے فرزند علی الہادی النقی، امام علی النقی علیہ السلام. فاذا مضى علی فابنہ الحسن، اور وہ جب امام علی الہادی النقی علیہ السلام دنیا سے چلے جائیں تو ان کے بعد ان کے فرزند، ان کے نور دعائن، ان کے تاج سر امام حسن زکی عسکری علیہ السلام امام. فاذا مضى الحسن فبعده ابنه الحجہ ابن الحسن ابن علی علیہ السلام، اور جب امام حسن عسکری علیہ السلام دنیا سے چلے جائیں تو ان کے بعد ان کے فرزند، ان کا اسم نہیں بتایا، الحجۃ ابن الحسن، وہ ان کا لقب ہے حجہ، اور وہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند، اور وہ امام علی الہادی علیہ السلام کے پوتے ہیں. فهذه 12 امام، یہ 12 امام ہیں، علی عدد نقباء بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے جو سردار تھے ان کے وہ 12 تھے، تو ان کے 12 عدد کے موافق. قال فأین مکانہم فی الجنہ، اس نے پوچھا یہودی نے کہ ان کا مکان جنت میں وہ کہاں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معی فی درجت، وہ سب میرے ساتھ ہوں گے، میرے ساتھ محشور ہوں گے، میرے ساتھ میرے درجے پر ہوں گے جنت. تو یہودی مسلمان ہوا. قال اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ،
اور میں شہادت دیتا ہوں کہ تو اللہ کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. واشهد انهم الاوصیاء بعدك، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ وہ تیرے بعد اوصیاء ہیں. ولقد وجدت هذا في الكتب المتقدمه وفيما عهد الينا موسیٰ علیہ السلام. یہ میں نے پرانی کتابوں، انبیاء کی کتابوں میں یہی بات، یہی نام ہے میں نے سب دیکھی ہوئی ہیں. اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں کو جو وصیت کیا تھا بنی اسرائیل کو، اس میں بھی تھا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آئیں گے تو ان کا اسم شریف کیا ہوگا، وہ کس علاقے میں آئیں گے، اور ان کا وصی کون ہوگا، ان کا اسم مبارک، ان کے وصی کا اسم مبارک حضرت علی بن ابی طالب سلام اللہ علیہ، اور ان کے بعد ان کے بیٹے امام حسن علیہ السلام، بیٹا امام حسین علیہ السلام، اور یہ 9 نام امام حسین علیہ السلام کے بعد یہ سب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے وصیت میں ہمیں کہا تھا. ہماری کتابوں میں موجود ہے، میں نے اپنے انکوں سے دیکھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اذا كان آخر الزمان يخرج نبی يقال له احمد خاتم الانبیاء لا نبی بعد. موسیٰ علیہ السلام نے اپنے وصیت میں کہا تھا کہ آخر الزمان جب آئے گا تو ایک نبی آئیں گے، اس کا ان کا اسم گرامی اور نام نامی ہوگا احمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. یخرج من صلبه ائمة ابرار عدد الاسباط، ان کے صلب سے اللہ تعالیٰ امام لائے کے آئیں گے عدد اسباط کے موافق، جو 12 اسباط ہیں ان کے صلب سے آئیں گے. اب اس میں تغلیب ہے، ٹھیک ہے نا، امیر المؤمنین علیہ السلام ان کے صلب میں سے نہیں ہے، تو اس کو عربی زبان میں تغلیب کہتے ہیں. فقال یا ابا عمارہ تعرف الاسباط؟ قال نعم یا رسول اللہ انہم کانوا 12. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تم جانتے ہو وہ اسباط کون تھے؟ اس نے کہا جی 12 اسباط تھے. فقال فیہم لاواء ابن ارحیاء، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان 12 اسباط میں ایک شخص کا نام تھا لاواء ابن ارحیاء. قال اعرفه یا رسول اللہ، یہودی نے کہا اب تو مسلمان ہو گیا وہ، کنیہ ہے ابو عمارہ. ابو عمارہ نے کہا کہ میں اس کو جانتا ہوں. وهو الذي غاب عن بني اسرائیل سنین، وہی شخص تھا جو بنی اسرائیل سے کئی سال وہ غائب ہو گیا تھا، نقبا میں سے غائب ہو گیا تھا. ثم عاد فاظهر شریعته بعد دراستها، اور وہ بالکل موسیٰ علیہ السلام کا شریعت جو ہے بالکل ختم ہو چکا تھا، بالکل لوگ بھول چکے تھے، اس کو چینج کر چکے تھے. تو وہ دوبارہ تشریف لائے اور دوبارہ شریعت کو انہوں نے زندہ کیا. وقاتل مع فیریتیا الملک حتی قتلہ، اور ایک بادشاہ تھا اس کا نام فیریتیا تھا، اس کے خلاف اس نے جنگ لڑی ہے، اس بادشاہ کو اس نے جہنم واصل کیا تھا. وقال علیہ السلام، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائن فی امتی ما کان فی بنی اسرائیل حظ النعل بالنعل والقذة بالقذة. فرمایا کہ میری امت میں وہ سب باتیں جو بنی اسرائیل میں پیش آئی ہیں وہ سب واقعات میری امت میں پیش آئی ہیں. بالش ببالش، منہ بمنہ، قدم بقدم وہ باتیں پیش آئیں گی، یہاں پہ بھی وہ واقعات ہوں گے. وَإِنَّ الثَّانِي عَشَرَ مِنْ وُلْدِي يَغِيبُ حَتَّى لَا يُرَى، میرا جو 12واں وصی ہے، میرا جو 12واں فرزند ہے وہ غائب ہو جائے گا دنیا سے، آنکھوں سے غائب ہو جائے گا. لا یرا، لوگ اس کو نہیں دیکھیں گے. وَيَأْتِي عَلَىٰ أُمَّتِي زَمَانٌ لَا يَبْقَى مِنَ الْإِسْلَامِ إِلَّا اسْمُهُ وَلَا مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمُهُ. ایک زمانہ آئے گا کہ دنیا میں اسلام کا صرف نام رہ جائیں گے، کہ لوگ کہیں گے مسلمان. دین ان کا ایسا ہوگا کہ اس کو اتنے چینجز آ چکے ہوں گے کہ وہ بدعتیں اتنی ہوں گی کہ میرے دین سے بس ملتا ہی نہیں ہوگا، صرف نام ہی ہوگا کہ اس کا نام بھی اسلام ہے. اور قرآن میں سے صرف اس کی کتابت، قرآن میں سے صرف اس کا قرآن کا رواج، ایک قرآن کی رسم ہے، وہ بچ جائے گا. فحينئذ يأذن الله له بالخروج فيظهر الإسلام ويجدد الدين. اس وقت ہے کہ اللہ تعالیٰ اجازت دے گا، اذن دے گا میرے 12ویں فرزند کو خروج کا، کہ وہ خروج کریں گے اور اسلام کو ظاہر کریں گے، اسلام کو پیروز کریں گے اور دین کا دوبارہ سے احیاء کریں گے، دین کا دوبارہ سے تجدید کریں گے. ثم قال علیہ السلام، پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا طوبى لمن احبهم وطوبى لمن تمسك بهم. بہترین شخص وہ ہے، کتنا خوش قسمت ہے وہ شخص جو میرے بعد میرے اہل بیت علیہم السلام سے محبت کرے، ان سے وفا کرے، اور ولمن تمسك بهم، اور ان کی طاعت کرے، ان کی اتباع کرے. والویل لمبغضهم، اور جہنم کی آگ ہے اس کے لیے جو ان سے دشمنی کرے. جب میں آپ کی خدمت میں کچھ احادیث کتاب بشارت المصطفیٰ سے پیش کروں،
میرے محترم ناظرین، کتاب بشارت المصطفیٰ لشیعة المرتضیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ. کتاب ہے بشارت المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشیعة المرتضیٰ سلام اللہ علیہ وآلہ. تعلیف ابو جعفر محمد بن القاسم الطبری، چاپ مؤسسۃ النشر الاسلامی بالکتب المقدسہ. اس کتاب میں جو پہلی حدیث ہے صفحہ نمبر 18 میں ملاحظہ فرمائیں. یہ روایت نقل کرتے ہیں ہمارے آقا ہمارے سید حضرت ابو عبداللہ قرآن ناطق بحر حقائق امام مغارب و مشارق جعفر بن محمد الصادق صلوات اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، انہوں نے فرمایا اذا كان یوم القیامت نادى مناد من بطنان العرش این خلیفۃ اللہ فی ارض. جب قیامت کا دن آئے گا تو عرش کی جانب سے ندا آئے گا، اللہ کا جانشین کہاں؟ این اللہ کا جانشین زمین والوں پر کہاں؟ اللہ کی جانب سے جو زمین کا بادشاہ تھا، اللہ کی جانب سے جو زمین پر اللہ کی جانب سے اللہ کی جانشینی میں زمین کے کاموں کو چلاتا تھا، وہ کون ہے؟ وہ کہاں ہے؟ تو اس میں فیقوم داؤد النبی علیہ السلام. اس وقت حضرت داؤد علیہ السلام کھڑے ہو جائیں گے، کیونکہ انا جعلناک خلیفہ. داؤد کو اللہ نے فرمایا کہ میں نے تجھے خلیفہ بنایا. فیأتی النداء من قبل اللہ عز وجل لسنا ایاک اردنا وان کنت للہ خلیفہ. ندا آئے گا اللہ کی جانب سے کہ داؤد تو اللہ کا خلیفہ ہے، لیکن یہاں پر تجھے آنے کو نہیں کہا گیا، ایک اور خلیفہ ہے. ثم ینادى ثانی، دوبارہ ندا آئے گا، دوبارہ وہاں سے آواز آئے گا، پکار آئے گا اللہ کی جانب سے، این خلیفۃ اللہ فی ارضہ. اللہ کا خلیفہ زمین پر کون ہے؟ اللہ کا جانشین، نہ صرف رسول کا جانشین، اللہ کا جانشین، رب العزت کا جانشین، خالق کون کا جانشین، رازق اکوان کا جانشین زمین پر کہاں ہے؟ وہ خلیفہ کہاں؟ فیقوم امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام. تو اس وقت امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کھڑے ہو جاتے ہیں. فیأتی النداء من قبل اللہ عز وجل یا معشر الخلائق هذا علی بن ابی طالب خلیفۃ اللہ فی ارضہ وحجتہ علی عبادہ. اس وقت اللہ کی جانب سے ندا آئے کہ اے خلائق میں سب جو لوگ جمع ہیں، اولین و آخرین وہاں پہ جمع، سب مردے زندہ کیے گئے ہیں، انبیاء، مرسلین، اوصیاء، صالحین، شہداء، صدیقین، جتنے اچھے لوگ تھے، جتنے برے لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا، اشقیاء، سب اول و آخر کے وہاں پر اس میدان میں جمع. اللہ کی جانب سے ندا آئے گا یا معشر الخلائق، اے میرے مخلوق، مختلف مخلوقات وہاں پہ جمع. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، ہر طرح کے مخلوق وہاں پہ محشور ہیں. اے معشر الخلائق، ہذا یہ ہے میرے شہنشاہ، یہ ہیں جن کو میں نے شہنشاہ، یہ میرے ہیں جن کو میں نے تاج دیا ہے، امامت کا، خلافت کا، بادشاہت کا، دین کا، دنیا کا، یوم قیامت کا، جنان کا، بادشاہت میں نے ان کو دیا ہے. ہذا علی بن ابی طالب، یہ ہیں سردار ملائکہ، یہ ہے سردار انبیاء، یہ ہے سردار اوصیاء، علی بن ابی طالب علیہ السلام، خلیفۃ اللہ فی ارضہ، اللہ تعالیٰ کا جانشین زمین والوں پر، اللہ تعالیٰ کا جانشین زمین والوں پر، وحجتہ علی عبادہ، اور یہ وہی ہے کہ اللہ کی حجت، اللہ کے ترازو میں، کہ اس کے معیار پر آج لوگوں کا حساب ہے، اس معیار پر، اس ترازو پر، اللہ کے حجت کے ترازو پر لوگوں کا حساب ہوگا. جس کے دل میں محبت ہے، جس نے دنیا میں محبت کیا، وفا کیا، جو دنیا میں تسلیم تھا، آج وہ نجات پائے، اور جس کے دل میں دنیا میں شک تھا، آج وہ سیدھا جہنم میں جائے گا. فمن تعلق بحبلہ فی دار الدنیا فیتعلق بحبلہ فی هذا اليوم، جو دنیا میں علی والے تھے سلام اللہ علیہ، جن کے دلوں میں دنیا میں امیر المؤمنین علیہ السلام اور امیر المؤمنین علیہ السلام کے فرزندوں کے لیے محبت، جنہوں نے دنیا میں ان کی سپورٹ کیا، جنہوں نے دنیا میں ان کی طاعت کی ہے، جنہوں نے دنیا میں ان کا نام لیا ہے، آج آ جائے، وہ آگے آ جائے. ان کو نجات دینے والا یہی شہنشاہ ہے، ان کو نجات دینے والے یہی، وہ نہ صرف زمین والوں پر اللہ کے حجت ہے، آج قیامت میں بھی
قیامت والوں پر بھی اللہ کی حجت ہے، وہاں پر بھی وہ سبیل نجات ہے، صراط مستقیم۔ تو جن لوگوں نے دنیا میں ان سے تمسک کیا، آج آ جائیں، آج آخرت میں تمسک کریں ان سے، وہ آپ کو نجات دیں گے میرے غضب سے۔ یستضیء بنورہ، آ جاؤ ان کے نور کو دیکھو، ان کے نور سے تم نور اخذ کرو۔ دنیا میں اگر محبت تھی ان سے، تو آج تم جتنے گنہگار ہو، جتنے روسیا ہو، جتنے صرف گندہ ہو، جتنا بے کس ہو، تم بے کس نہیں ہو، آج آ جاؤ ان کے پاس، آ جاؤ۔ اگر تشنا ہو تو وہ تمہیں پانی پلائیں گے، اگر تم گنہگار ہو تو وہ تمہاری شفاعت کریں گے۔ اگر تمہیں اپنے بچوں کی فکر ہے، تمہارے بچوں کی بھی وہ شفاعت کریں گے۔ وہ آج تمہیں نجات دینے والے وہ ہیں، یستضیء بنورہ، اس کے نور سے نور پکڑو۔ وَلِيَتَّبِعْهُ إِلَى دَرَجَاتِ الْعُلَى مِنَ الْجِنَانِ، امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ آپ کا ہاتھ پکڑ کر وہ آگے اور تم پیچھے پیچھے، وہ آپ کو جنت کے بلند ترین مقامات پر، جنت کے بلند ترین درجات پہ جا کر وہاں پہ آپ کو قصور دیں گے، وہاں پہ آپ کو محل، وہاں پہ آپ کو بادشاہت دیں گے۔ فَيَقُومُ النَّاسُ قَدْ تَعَلَّقُوا بِحَبْلِهِ فِي دَارِ الدُّنْيَا فَيَتَّبِعُونَهُ إِلَى الْجَنَّةِ، تو جو لوگ دنیا میں انہوں نے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کیا تھا، امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے وفا کیا تھا، طاعت کیا تھا، تو ان کی وہ امیر المؤمنین علیہ السلام ان کے وہ قائد الغر المحجلین، ان کے پیشوائی کرتے ہوئے، ان کو گائیڈ کرتے ہوئے ان کو جنت لے کے جائیں۔ ثم يأتي النداء من قبل الله جل جلاله على من اهتم بإمام في الدار الدنيا فليتبعه إلى حيث يذهب به، اور پھر ندا آئے گا اللہ تعالیٰ کی جانب سے کہ دنیا میں تو اور بھی تو امام تھے نا، اور بھی تو امام تھے جنہوں نے ان اماموں کی پیروی کی، اور جنہوں نے ان اماموں کی پیروی کی جہاں وہ لے جا رہے ہیں ان کے ساتھ جاؤ، ان کے ساتھ۔ فحينئذ، اس وقت، يتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، اس وقت براءت کا اظہار کریں گے، تبرہ ہوگا، بڑا تبرہ ہوگا۔ کون تبرہ ہوگا؟ جنہوں نے اتباع کی ہے، الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، پیروکار اپنے اماموں سے براءت، لعن و تعن، گالی، جوتے مار رہے ہیں، گالی دے رہے ہیں، کتے کا بچہ کوئی کہہ رہا ہے، خنزیر کا بچہ کوئی کہہ رہا ہے اپنے امام، وہ گالی، یہ قرآن کی آیت ہے۔ وہ دنیا میں اور بھی امام تھے نا، اس وقت کیا ہوگا؟ اس وقت کہا جائے گا کہ اپنے اماموں کے پاس جاؤ، وہ جہاں جا رہے ہیں وہ آپ کو لے کے جائیں گے، تو وہ اپنے اماموں کے پاس تو آئیں گے، فرمان آیا اللہ کا، وہ تو اس میں تو کوئی نہیں ہے نا، مخالفت روز قیامت تو نہیں کر سکتے۔ وہ اپنے امام کے پاس جائیں گے، امام کے پاس جائیں گے کہ امام کو دیکھیں گے، امام کی حالت دیکھیں تو گالی دینا شروع کریں گے اپنے امام۔ ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب، وہ عذاب دیکھیں گے کوئی یہاں پہ نجات کا ان کے پاس کوئی وسیلہ نہیں ہے، وہ کیا کریں گے؟ گالی پہ گالی۔ وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، اور قال الذين اتبعوا، اور ان کے امام کہیں گے کہ تم پہ لعنت ہے، دفع ہو جاؤ، تم ہمیں گالی دیتے ہو۔ تو ان کے پیروکار کہیں گے کہ کاش ہمیں اللہ تعالیٰ دنیا میں واپس لے کے جائے، ہم دنیا میں جا کے کم از کم ان کی دنیا میں ان کی بے عزتی کریں، مکے جائیں، مدینے جائیں، ہاں واپس، تو وہاں پہ ان کی خوب بے عزتی کریں، تو دوبارہ ادھر آ جائیں تو کوئی بات نہیں، دنیا میں ایک نفع بے عزتی کریں۔ كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار، یہ سب قرآن کی آیت ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو حسرت ان کے لیے بنا کر دکھا دیتا ہے، اور وہ جہنم کی آتش سے نکلنے والے نہیں۔ روایت ملاحظہ فرمائیے اسی کتاب میں صفحہ نمبر 36 میں، صفحہ نمبر 39 میں یہ روایت ملاحظہ فرمائیے، بلکہ ایک مختصر روایت نکال، حدیث نمبر 25 صفحہ نمبر 38۔ روایت ہے عبداللہ ابن عباس سے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان علی وصی و خلیفتی، رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی علیہ الصلوۃ والسلام میرے وصی ہیں، میرے جانشین ہیں، وزوجته سیدۃ نساء العالمین فاطمہ ابنتی،
اور ان کے جو زوجہ ہیں، ان کے جو شریک حیات ہیں حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا، وہ سیدہ نساء العالمین ہیں اور وہ میرے بیٹی ہیں، میرے بیٹی ہیں۔ والحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنت ولدائی، اور امام حسن اور امام حسین علیہ السلام جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، جنت میں سب سے جوان ہی جوان ہوتا ہے، بوڑھا ادھر کوئی نہیں ہوتا۔ یہی میرے دو فرزند ہیں۔ من والاہم فقد والانی، جنہوں نے ان سے محبت کیا، ان سے وفا کیا، ان کو اپنا آقا سمجھا، انہوں نے مجھ سے محبت کیا، مجھ سے وفا کیا، مجھے اپنا آقا سمجھا۔ ومن عاداہم فقد عادانی، اور جنہوں نے ان سے دشمنی کی، جنہوں نے ان سے جفا کیا، جنہوں نے ان سے برائی کی، انہوں نے مجھ سے جو برائی کی، انہوں نے مجھ سے جفا کیا، انہوں نے مجھ سے دشمنی کی۔ ومن ناواہم فقد ناوانی، اور جو ان سے عداوت کریں، جو ان سے عداوت کریں، جو ان کی مخالفت کریں، انہوں نے میری مخالفت کی، میری عداوت کی ہے۔ ومن جفاہم فقد جفانی، اور جو ان سے جفا اور بدی کریں، انہوں نے مجھ سے جفا اور بدی کی ہے۔ ومن برہم فقد برنی، جو ان سے نیکی کریں، جو ان پہ احسان کریں، جو ان کی معاونت کریں، انہوں نے میرے ساتھ حسن سلوک کیا ہے، میرے ساتھ نیکی کیا ہے، میری معاونت کی۔ وصلی اللہ من وصلہم، جو ان سے نیکی کرے، جو میرے اہل بیت علیہ السلام کی نصرت کرے، جو ان سے نیکی کرے، اللہ ان سے نیکی کرے، اللہ ان کی نصرت کرے۔ وقطع من قطعہم، اور جو میرے اہل بیت علیہ السلام کو تنہا چھوڑ دیں، ان کی نصرت نہ کرے، اللہ تعالیٰ ان سے اپنی رحمت دور کرے، اللہ تعالیٰ ان سے اپنی رحمت قطع کر دے، کاٹ دے، رحمت نہ کرے۔ وَنَصَرَ مَنْ أَعَانَهُمْ، اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مستجاب ہے۔ جو پنجتن پاک علیہ السلام میرے آقا امام حسین علیہ السلام کی نصرت کرے، حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی نصرت، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی نصرت، امیر المؤمنین علیہ السلام کی نصرت کرے۔ وَمَنْ نَصَرَ مَنْ أَعَانَهُمْ، جو ان کی معاونت کرے، اللہ ان کی نصرت کرے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وعدہ اور یہ دعا ہے، ظاہر میں دعا ہے، باطن میں وعدہ ہے، کیونکہ وہ دعا مستجاب ہے۔ تو اے شیعو، اگر تم نصرت کرو گے اہل بیت علیہ السلام کی، تو یقین جانو کہ اللہ تمہاری نصرت کرے گا۔ وَخَذَلَ مَنْ خَذَلَهُ، اللہ تعالیٰ اکیلا چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ ساتھ نہ دے، رحمت نہ کرے اس شخص پر جو میرے اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ چھوڑ دیتا، ان کی نصرت نہیں کرتا۔ اللہم من کان له من انبیائک ورسولک ثقل واہل بیت علی و فاطمہ والحسن والحسین اہل بیتی وثقل، اے رب، یا اللہ تیرے جو انبیاء تھے ان کے بھی اہل بیت ہوتے تھے، ان کے بھی زندگی میں ایک سرمایہ، ثقل یعنی سرمایہ حیات ہوتا تھا، تو میرا جو اہل بیت ہے، میرا جو سرمایہ حیات ہے، میری زندگی کا جو سب سے قیمتی خزانہ ہے، وہ کون ہے؟ یہ ہستیاں، یہ ہستیاں، علی سلام اللہ علیہ، وفاطمہ سلام اللہ علیہ، والحسن سلام اللہ علیہ، والحسین سلام اللہ علیہ، فأذهب عنهم الرجس وطهرهم۔ میرے محترم ناظرین، محرم کا کتاب بحار الانوار جلد نمبر 44، بحار الانوار الجامع لدرر اخبار الائمة الاطہار علیہم السلام، جلد نمبر 44۔ یہاں پر صفحہ نمبر 278 میں باب ثواب البکاء على مصیبته مصائب سائر الائمة علیہم السلام، امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت میں رونا، اس کی کتنی ثواب ہے؟ کتنا ثواب ہے اس کا، کتنا اجر ہے اللہ کے پاس۔ اور بقیہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کی مصائب پہ رونا، گریہ وزاری کرنا، جزا و بکا کرنا، اس کا کتنا ثواب۔ قال حدیث نمبر 1،
امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں من تذکر مصابنا وبکا لما ارتکب منا، جو ہمارے مصائب کو یاد کرے، جو امیر المؤمنین علیہ السلام کی تنہائی کو یاد کرے کہ کیسے لوگ پھر گئے تھے امیر المؤمنین علیہ السلام سے، وہی لوگ جن کو امیر المؤمنین علیہ السلام نے بار بار ان کی زندگیوں کو بچایا کفار اور مشرکین سے، وہی لوگ کہ اگر امیر المؤمنین علیہ السلام کا تلوار نہ ہوتا تو کلمہ بھی نہ آتا، وہی لوگ جن کو بارہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف لشکروں میں امیر المؤمنین علیہ السلام کا سپاہی، ان کا خادم، ان کا نوکر تعین کیا، وہی لوگ جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار ان کو غلام بنایا، تمن کنت مولا کہا تھا، علی ولی کل مؤمن من بعدی، تم سب غلام ہو میرے بھائی امیر المؤمنین علیہ السلام۔ کیسے وہ بغاوتی بن گئے، کیسے امیر المؤمنین علیہ السلام اکیلے رہے تھے، جو غلام تھے وہی سب سے بڑے دشمن بن گئے اور دشمنی کرتے ہیں امیر المؤمنین علیہ السلام سے۔ وخذل من خذل، امیر المؤمنین علیہ السلام کو نہ تنہا چھوڑ دیا بلکہ ان کے دشمن بن گئے اور ان کے دشمنوں کے انصار بن گئے، ان کے دشمنوں کی تاثیر کی تعریف کرنے لگے۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے مسائل، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی بے کسی، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ وہ یہاں تک حد ہو گیا نا کہ کہا کہ یہ بہت روتی ہے سلام اللہ دربار والوں نے کہا گریا بہت ہوتا ہے اس گریے کی آواز بہت آتا ہے اس گھر سے۔ تو بقی میں پرانے زمانے میں ایک جگہ ہوتا تھا بیت الاحزان کہتے ہیں یا اللہ بقی میں بیت الاحزان نبی السلام تو یہ مصائب سن کر میرے محترم ناظرین، اور پھر امام حسین علیہ السلام کے مصائب، امام افضل العابدین علیہ السلام کے مصائب، امام باقر علیہ السلام کے مصائب، امام جعفر الصادق علیہ السلام کے مصائب، ہمارے مولا امام کاظم علیہ السلام کے مصائب، ہمارے آقا امام رضا علیہ حضرت امام جواد علیہ السلام کے مصائب، حضرت امام ہادی علیہ السلام حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے مصائب، اور میرے آقا، میرے مالک، میرے سید، میرے سالار، ہم سب کے آقا، ہم سب کے سردار امام عصر علیہ السلام کی تنہائی، ان کی بے کسی، اتنے مصائب دیکھے میرے مولا۔ بچپن میں والد گرامی کا سایہ ان کے سر سے چھینا گیا، در بدری، در بے کسی، نصب کرسی، سلام اللہ، ان سب کے مصائب۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں من تذکر مصابنا وبکا لما ارتکب منا، جو ہماری مصیبت کو یاد کرے، تو ضروری نہیں ہے کوئی مجلس ہو بھائی، کوئی ضروری نہیں کوئی مجلس ہو، آپ بیٹھ کر، بہت سارے لوگ پردیس میں ہوتے ہیں، آپ بیٹھ کر خود یاد کرو اور گریہ کرو، ضروری نہیں کہ مجلس میں کوئی مصائب پڑا ہے۔ امام حسین علیہ السلام
کوئی ضروری نہیں ہے کوئی مصائب پڑے، انسان خود بھی یاد کرتا ہے۔ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا اسم گرامی ایسا اسم ہے کہ وہ رونے کے لیے، رلانے کے لیے، گریہ کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ ان کا اسم گرامی ایسا ہے، ان للحسین علیہ السلام حرارتا فی قلوب المؤمنین لن تبرد ابدا، سلام اللہ علیہ۔ فرمایا من تذکر مصابنا، جو یاد کرے ہماری مصیبت کو، وبکا لمرتکب منا، ہمارے مصائب کو یاد کرو۔ اگر کوئی یاد کرے اور پھر گریہ کرے کہ میرے موالی کے ساتھ کیا ہوا، میرے سید کے ساتھ کیا ہوا کربلا میں، ان کے بھائی حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام یاد کرو کیا ہوا، کیا ہوا۔ اگر ایسا ہے وہ مومن ہے، کان معنا فی درجتنا یوم القیامہ، امام رضا علیہ السلام کا وعدہ ہے، 12 امام علیہ السلام کا وعدہ ہے، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وعدہ ہے، یہ 1,24,000 انبیاء کا وعدہ ہے، یہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے۔ جو مومن ایسا ہے نا، یاد کرتا ہے پھر روتا ہے، وہ کان معنا فی درجتنا یوم القیامہ، پھر وہ حضرت امام رضا علیہ السلام کے ساتھ ہوگا روز قیامت، حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام کے ساتھ ہوگا روز قیامت، حضرت امام حسین سید الشہداء علیہ السلام کے ساتھ ہوگا، ساقی کوثر امیر المؤمنین علیہ السلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا روز قیامت۔ ومن ذکر بمصابنا فبکا وابکا، جو شخص ہمارے مصیبت کو سنتا ہے، اس کو کوئی مصائب سناتا ہے تو وہ گریہ کرتا ہے، پھر کسی دوسرے کو بھی رلاتا ہے، اب کا دوسرے کو رلاتا ہے، دوسرے سے گریہ کرواتا ہے، دوسرے کو رلاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ رلانا، یہ دوسرے کو رلانا، اس کے کئی طریقے کار ہوتے ہیں عزیزوں۔ ایک ہوتا ہے کہ انسان مصیبت پڑے، ٹھیک ہے نا، آپ نے دوسرے کو رلایا۔ ایک یہ ہے کہ آپ نے مجلس ترتیب دی ہے، مجلس میں کچھ انتظام کرنا پڑتا ہے، کچھ محنت کرنا ہوتا ہے، اس میں کچھ خدمت کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ نے وہ انتظامات کیا، ٹھنڈا پانی آپ لے کے آئے، مثلا وہ چائے کا انتظام کیا، شربت کا انتظام کیا، مومنین آتے ہیں ان کے لیے پنکھا وغیرہ انتظام کیا، تو یہ سب اس رونے کے جو مقدمات ہوتے ہیں نا، گریہ کرنے، عزاداری کے مقدمات ہوتے ہیں، آپ نے فراہم کیا، ٹھیک ہے۔ ایک شخص مجلس پڑھتا ہے، رلاتا ہے، دوسرا وہ خدمت کرتا ہے، رونے کا، بکا کرنے کا، عزاداری کا ماحول بناتا ہے، مجلس کا ماحول بناتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر وہ عزاداروں کی خدمت کرتا ہے، ان کو وہ تک جاتے ہیں، ان کو پیاس لگتا ہے، بھوک لگتا ہے، ان کے لیے کھانے کا، نذرانے کا انتظام کرتا ہے، تو یہ سب اس میں آ جاتے ہیں۔ من ذکر بمصابنا فبکا وابکا لم تبک عینہ یوم تبک العیون، روز قیامت ہر آنکھ روتی ہوئی ہوگی، ہر آنکھ حسرت، اس میں حسرت ہوگی،
ہر آنکھ میں کیا ہوگی؟ حسرت ہوگی، ندامت ہوگی، پشیمانی ہوگی، شرم ہوگا، غم ہوگا روز قیامت. اس دن وہ آنکھ نہیں روئے گا. کون سا آنکھ؟ وہ شخص جس نے دوسروں کو رلایا، اور وہ آنکھ جو اس نے خود رویا. ومن جلس مجلس يحيى فيه امرنا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. آپ کسی ایسے سیشن مجلس، یعنی سیشن مجلس یعنی جہاں لوگ بیٹھتے ہیں، آپ کسی ایسے مجلس میں بیٹھے ہیں، ایسے کلاس روم میں بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے نا، ایسے گیدرنگ میں بیٹھے ہیں جہاں پر اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے دین کا احیاء ہو رہا ہو، اہل بیت علیہم السلام کے حق کا احیاء ہو رہا ہو، ٹھیک ہے نا. اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے لوگ حق انکار کرتے ہیں، ان کے متعلق بکواس کرتے ہیں، ان کے دشمنوں کی تعریف کرتے ہیں. آپ ان کی مجلس میں نہ گئے، آپ کہاں پہ آئے؟ ایک جگہ آئے جہاں پر ان کی تعلیمات کو زندہ کیا جا رہا تھا، ان کی امامت کی بات ہو رہی تھی، فضائل کی بات ہو رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء تو یہ ہیں. تو اس کا یہ ہے کہ روز قیامت ہر دل مردہ ہوگی، ہر دل غم. کیا غم ہے بھائی، کیا حسرتیں ہیں روز قیامت. وہ سامنے عذاب کو دیکھ رہا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ دیگر ابد تک، اس کے بعد ابد الآباد تک اس عذاب سے نہیں بچنا، اس عذاب سے نہیں نکلنا، ٹھیک ہے نا. اس دن سب لوگ اس غم میں مبتلا، لیکن وہ شخص جو اس کلاس روم میں آیا، جو اس مجلس میں آیا، جو اس گیدرنگ میں آیا، جو اس گروہ میں آیا جہاں پہ کیا ہو رہا تھا؟ تعلیمات، اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کو زندہ کیا جا رہا تھا. وہ شخص وہ اس دن خوش ہوگا. اس کا کیا ہوگا؟ اس دن اس کی جیسے شادی کا دن، جیسے اس القیامت عرس للمتقین. قیامت امیر المؤمنین علیہ السلام کی شیعوں کے لیے کیا ہے؟ عرس کا دن ہے، جشن کا دن، اس کے لیے جشن کا دن ہے. اوکے، اوکے میرے عزیز، اللہ تعالیٰ آپ سب کو عزت دے. شب جمعہ ہے. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف. يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا محمود بحق محمد ويا عالي بحق علي ويا فاطر السماوات والأرضين بحق فاطمة الزهراء ويا محسن بحق الحسن ويا قديم الإحسان بحق الحسين. نسألك نقسمك صل على محمد وآل محمد وعجل لوليك الفرج. اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف. پروردگار اپنے فرج کے حجت میں تعجیل فرما، پروردگار ان کو اذن خروج عنایت فرما، پروردگار دنیا والوں کو ان کی عزت کی طرف آشنا فرما، پروردگار ہمارے مولا کے مجد کو، ان کی عظمت کو، ان کی شرافت کو، ان کی فضائل کو دنیا والوں کے لیے ظاہر فرما. پروردگار دنیا کے بہترین لوگوں کو، دنیا کے جتنے حلال زادے ہیں جن میں تو ان میں اچھائی دیکھتا ہے، پروردگار ان کا ہمارے مولا ہمارے آقا امام الزمانہ علیہ الصلاۃ والسلام سے اور ان کے آباء طاہرین علیہ السلام سے آشنا فرما، اور ان کو ان کی امامت کی تصدیق کرنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگار مذہب حق کی عزت کو اہل عالم کے لیے ظاہر فرما. پروردگار ائمہ طاہرین علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کو، ان کے نور کو، ان کی عظمت کو دنیا والوں کے لیے، مشرق و مغرب والوں کے لیے پروردگار ظاہر فرما، اور ان کے دلوں میں اس مذہب کے لیے نرمی پیدا فرما. پروردگار اس مذہب کے ماننے والوں کو اس مذہب کے احیاء کرنے کی اور اس مذہب کو پھیلانے کی اور اس مذہب کی تعلیمات عام کرنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگار شیعوں کو اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی نصرت کرنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگار ہمیں آل محمد علیہم السلام کے نصرت کرنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے اموات کے گناہوں کو معاف فرما. پروردگار اس شب جمعہ میں اگر اس مجلس کا کوئی ثواب ہے پروردگار، تو سارا ثواب ہم عطیہ کرتے ہیں اپنی اموات کے لیے. پروردگار ہمارے اموات جو بہت پہلے گزرے ہیں، جو ابھی گزرے ہیں، جو نئے گزرے ہیں، پروردگار ان کے ارواح کو اس مجلس سے ہر طرح کی رحمت، ہر طرح کی نعمت تو عطا فرما. پروردگار ان کے درجات کو بلند فرما. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، ائمہ اطہار علیہ السلام کی شفاعت، مولا امام حسین علیہ السلام کی شفاعت، مولا حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام کی شفاعت، مولا حضرت علی اکبر علیہ السلام کی شفاعت، مولا حضرت علی اصغر علیہ السلام کی شفاعت، ہمارے سید حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی شفاعت، حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا کی شفاعت. پروردگار ہمارے اموات کے نصیب، ہمارے نصیب اور ہمارے بچوں کے نصیب بار بار فرما. پروردگار اس ماہ عذاب ہے ہمیں گریہ کرنے کی توفیق عنایت فرما، ہمیں ماتم کرنے کی توفیق عنایت فرما، ہمیں مجالس کی خدمت کرنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگار
پروردگار ہمارے حاجات کو تو جانتا ہے، ہمارے حاجات کو برابر نہ فرما. جو لوگ صاحب حاجت ہیں پروردگار انہوں نے اپنے حاجات کے لیے ہاتھ بلند کیے ہیں، پروردگار تیری خزانوں سے کوئی کمی نہیں آئے گا، ان کے حاجت روا فرما، ہمارے حاجتوں کو بھی روا فرما یا رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. پروردگار جن لوگوں نے اس چینل کی سپورٹ کی ہے، جن لوگوں نے ڈونیٹ کیا ہے، پروردگار ان کو اجر عظیم عطا فرما اور ان کی گناہوں کو مغفرت فرما اور ان کو رزق حلال عنایت فرما. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آپ سب کو بہت شکریہ. یا علی مدد، یا علی مدد.